ہمیشہ سے امپریشن مودی جی نے ڈالا تھا کہ ان کے ٹرمپ کے ساتھ بڑی دوستی ہے، یارانہ ہے. ٹرمپ نے استعمال کیا، ہمارے سنگل ڈیجٹ میں ہماری ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ، ان کی ٹرپل ڈیجٹ میں ہے. اور جو مانگ رہے ہیں ان سے ٹرمپ صاحب، وہ دے نہیں سکتے. دیکھیں، امریکہ سے جو گفتگو ہے اس میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، اس ساری ڈیولپمنٹ سے اس وقت چائنا کیا فیل کر رہا ہے؟ یا تو ایک پراکسی وار ہوگی بٹوین چائنا اینڈ یو ایس آپ کی ٹیریٹری پہ، جس میں آپ پھر پیسے کمائیں گے. لیکن ایک تو جو ہائیبرڈ سیٹ اپ چل رہا ہے، ایک جو ہماری یو ایس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، اور ایک جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، اوور آل یہ تینوں چیزیں ایک بریکٹ میں آتی ہیں. سو کہ یا تو ان کو ہم 2-3 کوشچنس کہہ سکتے ہیں، یا ہم ان تینوں کو اوور آل ایک بریکٹ دے کے ایک ان کا آنسر لے سکتے ہیں. بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نیریٹو تھا وہ سیل نہیں ہو رہا تھا. پوسٹ عمران خان زاوسٹر اینڈ نو کانفیڈنس موشن ہم نے دیکھا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو تھا وہ بڑا زیادہ ووکل ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ فیور جو تھی انسٹیٹیوشن کی وہ بہت زیادہ نیچے ڈپ کر گئی تھی. بہت کوشش کی، گانے بنائے، سب کچھ کیا، نیریٹو بیچا، پریسرز کیے، نہیں ورک کیا. دین کمز دا پہلگام اٹیک اینڈ دین کمز دا رائز ونس اگین، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیم پیج ہمیں نظر آتا ہے. سیم پیج عمران خان کے دور میں تھا، اس دفعہ ہمیں ہائبرڈ نظام نظر آتا ہے. اسی کے بعد ہمیں فیلڈ مارشل کا یو ایس کا دورہ نظر آتا ہے، جہاں پہ وہ ایک فیمس لنچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ وہ کہتے ہیں دیر آر نو فری لنچز. تو کیا بات چیت ہوئی. اینڈ ساتھ ہی ساتھ آج آ کے یہ بات کی جا رہی کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر ہیں، کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. شاید 25 کروڑ عوام کو بھی نہیں پتا، لیکن اپیرنٹلی ہیں. اس کے اندر ایک اور ایشو یہ بھی تھا کہ اس کے اندر جو آپ کی سویلین لیڈرشپ تھی اس کو کتنا زیادہ آن بورڈ کیا گیا، پارلیمنٹ سے ڈیسیژن میکنگ کس حد تک کی گئی. اینڈ فائنلی اس سارے کے ساتھ 29% کا ہمیں ٹیرف کا دھوکہ دے کے 19% پھر بھی عائد کیا گیا، جس پہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. ہاؤ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بہت سارے سوال ہیں، یہ ایک نہیں ہے. دیکھیں، ذرا تھوڑا سا سیکوینس میں جاتے ہیں. ڈن. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ملبز وغیرہ پہ گفتگو جو پہلگام سے پہلے ہوتی تھی وہ شاید پنجاب میں ہونی بند ہو گئی ہے، کیونکہ پنجاب میں فوج نے اپنا نیریٹو قابو کر لیا اس جنگ کے چکر میں. پہلگام کے بعد ہونا بند ہو گئی ہے. جی جی. پہلے لوگ سوال اٹھاتے تھے، ان کے رول پہ اٹھاتے تھے سڈنلی، اور وہ مسئلہ یہ کہ ہم لینئر چیزیں دیکھتے ہیں. مثلا میں کوئی چھوٹی سی بتاؤں تو ان کا جو ڈیلیگیشن پاکستانی گورنمنٹ کا آیا ہوا تھا تو بڑا مزہ آیا. مجھے بھی ایک ادارے میں بلایا گیا ایز ون آف دی ایکسپرٹس ان پاکستان. تو میں بھی وہاں بیٹھی تھی آڈینس میں. تو میں اپنے ساتھ سفر میں یہاں تو جیسے آپ بس انڈر گراؤنڈ وغیرہ پہ سفر کرتے ہیں تو رستے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے میں کتاب پڑھ رہی تھی جو کہ اسرائیلی ملٹری پہ تھی، ٹھیک ہے. جنرلز ان کیبنٹ روم. انٹرسٹنگ. تو میرے سامنے پڑھی تھی، تو وہ صاحب میرے پاس آئے، کہیں گے اچھا آپ کی کتاب ہے؟ میں کہا نہیں نہیں نہیں، اسرائیلی ملٹری پہ کتاب ہے. میں نے کہا جی ویسے تو آپ کے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے. تو ہنس پڑے، کہنے لگے کہ دیکھیں لیکن اب تو آپ مانتی ہیں نا کہ ہمیں فوج چاہیے. میں نے کہا جناب، ہر ملک کو فوج چاہیے ہوتی، ہمیں بھی چاہیے. کوئی نیا ملک بھی بن جائے گا اس کو بھی فوج چاہیے ہوگی. تو اور میں نے کہا جی یہ ایکسٹرنل تھریٹ سے لڑیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، دل و جان سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن میری پوزیشن ان کے باقی رولز پہ اب بھی وہی ہے کہ ان کا وہاں کوئی در اندازی کا حق نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے اگر یہ باقی سارے دھندے کریں گے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے پروف کر دیا ہے لوگوں کے سامنے کہ جی بہت بہادر فوج ہے، اور نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے جیت گئے، اس پہ بھی آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگ یہ اب سوال نہیں اٹھا رہے کہ اچھا بھائی ان کو دقت نہ دو، ان کو پریشان نہ کرو، یہ ابھی اتنا انہوں نے کارگزاری کی ہے تو. اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایکچولی پرفارمنس تو ایئر فورس کی ہے، اور ایئر فورس کی پرفارمنس کس لیے ہوئی؟ کیونکہ ایئر فورس کمپیئر ٹو آرمی
ان سارے کاموں میں اتنا زیادہ نہیں پڑتی، بزنس میں ہے لیکن پالیٹکس میں نہیں پڑتے. تو جتنا وہ دور ہے وہ اپنی پروفیشنل انٹیگریٹی انہوں نے قائم ایک رکھی ہوئی ہے. سو مزے کی بات یہ ہے کہ اب لوگ، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ایک چینج آف اوپینین اباؤٹ فوج آیا ہے نا، ہوں ہم بھول رہے ہیں کہ یہ صرف پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم سندھ کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلوچستان کی بات نہیں کر رہے. ہم ان کے پشاور ویلی یا ایک دو اور جگہوں سے اوپر خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہے، ناردرن ایریاز کی بات نہیں کر رہے. ہم ٹیریٹوریلی بلک آف پاکستان کی بات نہیں کر رہے. ہم پاپولیشن وائز جو بڑا پاکستان ہے یعنی کہ پنجاب، ہم اس کی صرف بات کر رہے ہیں. یہ مت بھولیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو امپریشن کریٹ ہوا، وہ جو جنگ تھی، جو جنگ ونگ نہیں تھی، اٹ واز اے نیئر وار. پہلگام کے رسپانس میں انڈیا جسٹیفائی دنیا کو بھی نہیں کر سکا پوری طرح، صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بیس پہ، کیونکہ ہمارے ہاں جیش محمد بھی ہے، لشکر طیبہ بھی ہے، اور ہم ان کو بالکل اپنے دل کے قریب بھی رکھتے ہیں. انہوں نے 9 ان ٹارگٹس پہ حملہ کیا جہاں ملیٹنٹ بیسز کیمپس تھے. But that's the Indian narrative. نو، دیٹ از ناٹ جسٹ دا انڈین نیریٹو. مطلب کہ جو لوگ اس معاملے کو بھی دیکھتے ہیں، ہوں میں بہاولپور سے ہوں. بہاولپور میں اس مدرسے میں کیا تھا وہ بھی پتا ہے. وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی معصومانہ مدرسہ یا نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. خیر آگے چلیں. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے 9 ٹارگٹس ایکوائر کیے. اس کے جواب میں آپ نے رسپونڈ کرنا تھا، بیکاز ان کا جو تھا وہ یہ کہ بھی پاکستان کی ٹیریٹوریل ساورینٹی کو دھکا لگا. انہوں نے کمپرومائز ہوئی. جواب دیا، کمپرومائز ہوئی انہوں نے کیا، اور ان کے 5 جہاز گرائے. اس کے بعد اور میں سمجھتی ہوں کہ جو انڈیا نے زیادہ نقصان اپنے آپ کو دیا وہ اپنے سائلنس اور اپنے ان کے میڈیا نے دیا. میڈیا وارز، نیریٹو کی وارز زیادہ ہوئی. نیئر وار میں پھر اس کے رسپونڈ میں پھر انہوں نے بھی ختم نہیں کیا. پھر انہوں نے اور پش کیا اور کچھ آپریشنز کیے جس کے جواب میں انہوں نے آپ کے 11 ایئر بیسز کو اٹیک کیا. 5 جہاز گرانے جو ہیں اس تک بات کو ختم کرنا، ہمارا نیریٹو وہاں پہ ختم ہوتا ہے. ان کا نیریٹو ہے کہ جی ہم نے تو اٹیک کیے. نیئر وار میں دونوں ملکوں نے اپنی اپنی رسک ٹیکنگ کی، لیکن دے ور کنسٹرینڈ ایز ویل. دونوں نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں. جس دن نیوکلیئر ویپن چل پڑے نا اس دن قیامت آ جائے گی، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. یہ بڑی تھیوریٹیکل سی بک ہے کہ جناب ان کے پاس گریٹر ڈیپتھ ہے، وہ ہے. سیکنڈ اسٹرائک اگر ہو گئی تو سیکنڈ اسٹرائک میں انڈیا ہیز پارٹس آف انڈیا ول سروائیو، کہ ہم تو ہمارا تو بالکل ہی صفائی ہو جائے گی کیونکہ ہماری ٹیریٹوریل ڈیپتھ کم ہے. لیکن یہ سب فروغی باتیں ہیں. مطلب کہ اگر ساؤتھ کا انڈیا بچ گیا، نارتھ سارا تباہ ہو گیا، ان چیزوں کو ریکنسٹرکٹ کرتے پورے ریجن میں جو اس کا امپیکٹ ہوگا وہ آپ دیکھیں نا. پانی کہاں کے کہاں جاتے ہیں، بنگلہ دیش افیکٹ ہوگا. بنگلہ دیش جڑا ہوا ہے، دریا بہتے ہیں. تو سوچیں کہ اس کے امپیکٹ جو ہے وہ بہت نیگیٹو ہوگا. سو اس لیے ملیٹنسی دونوں کسی نے رائز کرے گی. دونوں نے رسک کی. یار ملیٹنسی کی فرصت ہی نہیں ملے گی اس کے بعد. مطلب کہ آپ کے ہاں جو برے حال ہوں گے، ریڈیو ایکٹیویٹی ہوگی، آپ ایبسولوٹلی. کے آپ کے ہاں دودھ آپ نہیں پی سکیں گے. دیکھیں وہ آپ نے شاید نیٹ فلکس وغیرہ کسی یوٹیوب پہ دیکھی ہو، وہ چنوبل
میں جو ہوا تھا تو دودھ نہیں پی سکتے تھے بچے، کیونکہ وہ جانور جو دودھ دیتے تھے، کیونکہ ریڈیو ایکٹیویٹی ظالم چیز ہے. ہم جب ذکر کرتے ہیں نا ہمارے ہاں تو نیوکلیر ویپنز کا ایسے ذکر آتا ہے جیسے کوئی پٹاخے ہیں. پٹاخے نہیں ہیں، یہ بہت خطرناک برے ہتھیار ہیں. اچھا آئی آگے تھنک. چلیں. تو لیٹ می جسٹ ویری کوئکلی جی جی فنش. تو ڈن ڈن. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ایکوائر کیے، ہم نے ان کو پارٹلی جواب دیا. ہماری ایئر ڈیفenses کام نہیں کی، جبکہ جب وہ 9 ٹارگٹس آپ کے ایکوائر کرنے آئے تو انہوں نے بھی اپنے بارڈر کے ادھر سے بمبارڈمنٹ کی تھی، لیکن ہم اس کو روک نہیں سکے. ان میزائلز کو جو 11 بیسز پہ کیا ہم نہیں روک سکے. ہمارا ایئر ڈیفenس کام نہیں کیا افیکٹولی، ان کی ایئر فورس افیکٹولی کام نہیں کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلگام کے بعد جب وہ نعرہ بازی کر رہے تھے کہ ہم سزا دیں گے یہ وہ، تو اس وقت بھی یہ اسسمنٹ تھی میری جیسے مجھ جیسے لوگوں کی اسسمنٹ تھی کہ شاید مودی جی نہ کریں اٹیک. اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا اس پوزیشن میں نہیں تھا جہاں وہ پاکستان کو ایک ڈسائسو وکٹری پاکستان کے خلاف کر سکتا. وہ کل بھی نہیں تھی، وہ آج بھی نہیں ہے. سو دونوں خاصے ایکول پچ پہ ہیں. نمبر آف ویپنز ان کے پاس زیادہ ہیں لیکن کوالٹیٹیو ایڈوانٹیج ان کا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے مل کے کوالٹی بنتی ہے، تو وہ ان کے پاس تب بھی نہیں تھی، ابھی آج کے دن میں بھی نہیں ہے. سو یہ سچویشن ہے. نو اٹ واز اے نیئر وار جس میں انہوں نے کچھ اچیو کیا، کچھ ہم نے اچیو کیا. دونوں اپنی جگہ نیریٹو یہ بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے، ہم کہہ رہے ہیں جی ہم جیت گئے. یہ جیت ویت والی جنگ نہیں تھی. آگے چلیں. آپ نے سوال کیا امریکہ کا. اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ نے ظاہر ہے رول پلے کیا، سیز فائر کرائی. اب انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کے وہ ایشوز ہیں کہ بھئی پولیٹیکل ایشوز مودی جی کو پڑ جاتے ہیں، کہ مودی جی تو بتاتے ہیں کہ میں بہت تکڑا ہوں اور بہت مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور سڈنلی پھر ٹرمپ نے فون کیا، آپ نے بند کر دی. دیکھیں دونوں طرف اگر وکٹری ہو رہی ہوتی تو کیوں بند کرتے. سو وکٹری نہ ہو رہی تھی نہ گنجائش تھی، تو دونوں سائڈوں نے کوئکلی بند کر دی ایسکیلیشن. بات مانی. اور ہسٹوریکلی تب بھی یہ جب جنگ شروع ہوئی تو لوگ کر رہے تھے، مطلب یہ کہ آپ کے پرانے ایک وزیر خارجہ ان دنوں میں یہاں آئے ہوئے تھے. تو نے کہا نہیں نہیں چائنا کرا سکتا ہے، نہیں یو اے ای کرا سکتا ہے، سعودی عربیہ کرا سکتا ہے. میں نے ان سے تب بھی بات کی تھی، میں نے کہا جی جو واحد ملک ان دونوں ملکوں کی لڑائی بند کرا سکتا ہے وہ ہے امریکہ. یہ اسی جنگ کے دوران کی بات ہے. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. کوئی اور جو ہے نا اس میں کیپیسٹی نہیں ہے بات منوانے کی، اور یہی ہوا، امریکہ نے بند کروائی. اچھا اب چکر یہ ہے کہ امریکہ سے تب سے ہم بہت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات اپنے اور بہتر کریں. ہم فرنٹ لائن سٹیٹ نہیں بنیں گے، ہمارے پاس ان کے ہاں سے ویپنز نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویپنز کے لیے ہماری جیب پاکٹس ڈیپ ہونی چاہیے، وہ ہیں نہیں. ہمیں جو دوسرا جب 80s میں 2 ٹرانشز ملے تھے نا، $3.2 بلین اور $3.6 بلین. دوسرا جو کہ پھر ٹکڑے ٹکڑوں میں آیا، تو اس کے لیے بھی ہمیں پیسے دینے پڑے تھے. کچھ فورن ملٹری سیلز کی مد میں امریکہ نے دیے تھے، کچھ سعودی عربیہ نے تب $500 ملین کنٹریبیوٹ کیے تھے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو امریکی ویپن لینے کے لیے یا یورپین بیٹر کوالٹی ویپن لینے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، ہماری وہ ڈیپ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لے بھی لیں گے تو اس کی ڈیپینڈیبلٹی کتنی ہے کہ کانفلکٹ میں کہ اس دفعہ آپ نے F-16 اس جنگ میں آپ نے دیکھ لیا نا، اس نیئر وار میں
کہ آپ F-16 آپ نے پیچھے کھڑے کیے ہوئے تھے، جیسے کہ آپ کانفلکٹ میں نہ آپ نے 2019 میں جب بالا کوٹ پلوامہ بالا کوٹ ہوا تھا تب بھی آپ نے F-16 انگیج نہیں کیے تھے، اس لیے کہ امریکن ٹیم بیٹھی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کہاں استعمال کیے، وہ نظر رکھے ہوئے آپ کے F-16 پہ، اتنی آپ کو کھلی اجازت نہیں ہوتی۔ امریکن اکوپمنٹ کے ساتھ اپنے مسائل ہیں، یورپین ملک لیتے ہیں، یو کے جہاں میں بیٹھی ہوں وہاں انہیں $400 ملین الگ سے دینے پڑے ٹو ایکسس دا ڈیٹا فار دا یوز آف F-35 بائی دا رائل ایئر فورس، کیونکہ وہ ان کی جو کمپنیز ہیں ان کے پاس جاتا ہے، اس ڈیٹا کو خریدنے کے لیے بھی ان کو پیسے الگ سے دینے پڑے۔ سو مسائل ہیں امریکن اکوپمنٹ کے ساتھ۔ تو ایک تو 1980s کی طرح ہتھیاروں کے دروازے نہیں کھلنے لگے، نہ ہی اکانومی کے دروازے کھلنے لگے۔ اس وقت ٹرمپ صاحب کی ساری جو جد و جہد ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو فائنینشلی وائبل بنائیں۔ اچھا، اب ہماری ساری جو پالیسی ہے وہ سرکولیٹ یا روٹیٹ کر رہی ہے کہ کسی طرح آپ انڈیا کو نیوٹرلائز کریں as far as US is concerned۔ اگلے 3.5 سال میں آپ شاید کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ٹرمپ کی انڈیا کے ساتھ اپنے مسائل ہیں۔ ایک تو میں کل ہی کسی سے ہنس رہی تھی کہ ہمیشہ سے امپریشن مودی جی نے ڈالا تھا کہ ان کے ٹرمپ کے ساتھ بڑی دوستی ہے، یارانہ ہے، ٹرمپ نے استعمال کیا لیکن کبھی کوئی ایسے وہ یارانہ تھا نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اور انڈیا کے ساتھ ان کے مسائل اور بہت بڑے ہیں۔ دیکھیں، ٹیرف پہ ہم بڑی تالیاں ہمارے یہاں لوگ میڈیا میں بجا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو انڈیا کے ساتھ کیسا ہوا، ہمارے تو ڈپلومسی کام کر گئی ہے، ان کی کام نہیں کر رہی۔ دیکھیں، انڈیا ہمارے سنگل ڈیجٹ میں ہماری ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ، ان کی ٹرپل ڈیجٹ میں ہے، اور جو مانگ رہے ہیں ان سے ٹرمپ صاحب وہ دے نہیں سکتے۔ ڈیری اور ایگریکلچر وہ کہتے ہیں کھولو ٹورڈز امریکن پروڈکٹس۔ ڈیری انڈسٹری میں، ڈیری سیکٹر میں انڈیا کے کوئی 45 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، وہ سڑک پہ آ جائیں گے۔ جو حکومت یہ اٹ ول بی سوسائڈل۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں ایک اپنی ایروگنس بھی رہی ہے کہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں، اٹس اے بگ اکانومی، یو کانٹ اگنور دم۔ مڈل کلاس بہت بڑی ہے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ جناب ہم نے ان کو کہا یہ رشیا سے آئل لینا بند کریں، انہوں نے کہا جی ہم ڈبل لیں گے، ایسی کی تیسی۔ دیکھیں، مسئلہ ہے 3.5 سال کا، اگلے 3.5 سال کا۔ یہ ٹرمپ جب تک ہے یہ 3.5 سال کسی طرح گزارنے ہیں۔ یہ ٹیرف، یہ سب بہت ساری چیزیں، صرف انڈیا پریشان نہیں، دنیا پریشان ہے ٹرمپ کی پالیسی سے۔ اب دنیا نے بھی، اور دنیا کی پالیٹکس میں 3.5 سال کو زیادہ نہیں ہوتے، یہ گزر ہی جائیں گے۔ اب ہمارے گیمز جو ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی کرپٹو کرنسی، مائنز اینڈ منرلز، آئیں جی آئل۔ ابھی جو آپ نے آئل ڈیل کی ہے، اب آئل ڈیل آپ نے اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک، آپ سینرجی کو، ایک کمپنی ہے، کل ہی خبر نکلی ہے، آپ سب سے پہلے امریکن آئل خرید رہے ہیں۔ امریکن آئل مہنگا ہے بھائی، آپ کی جیب سے پیسے جائیں گے، پہلے تو آپ پہ بوجھ پڑے گا۔ پھر آپ کہیں گے کھول رہے ہیں جی ایکسپلوریشن کے لیے۔ پچھلے سے پچھلے سال ایگزون آئی تھی، ایگزون نے آف شور ڈرلنگ کے چکر میں آئے تھے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا اسیس کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ فیزیبل نہیں ہے۔ آئل ریسورس کی جو ملکوں کی لسٹ ہے اس میں پاکستان 50ویں نمبر پہ آتا ہے۔ سو اب یہ تو ٹرمپ جانے یا اللہ جانے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا تیل نکلے گا پاکستان سے کہ انڈیا کو سپلائی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں وداؤٹ اینی ایکسپلوریشن ایز یٹ۔ 2019 میں عمران خان کے دور میں بھی یہی بات ہوئی تھی۔ جی،
تو بات یہ ہے کہ یہ صرف فروغی باتیں ہیں. بینیفٹ دیکھیں نا، 29% سے 19% پہ آپ کے آ گئے ہیں، کیونکہ زیرو ٹیرف تو صرف اسرائیل کے لیے ہے. آپ کے لیے باقی ساری دنیا کے لیے انہوں نے منیمم ٹیرف 15% ہے. آپ کو منیمم پہ بھی ابھی وہ لے کے نہیں گئے 19%. آپ کے یہاں سے رائس ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو رائس نیچرلی آپ کا مہنگا ہو جائے گا. بٹ امریکہ پہنچتے کمپیریٹیولی چیپر دین لاٹ آف ادر پلیسز. آپ کو ایک ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی ملے گا آن یہ جو آپ کا ایکسپورٹ ہے، انڈین ایکسپورٹ. بیکاز انڈیا 25 پہ ایکسپورٹ کرے گا، آپ 19 پہ کریں گے، تو ایک ایڈوانٹیج تو آپ کو ہوگا. لیکن یہ جو ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ بھئی کوئی انڈسٹریز کھل جائیں گی، یہ وہ، اگین 3.5 سال کی پالیسی ہے. 3.5 سال میں کوئی سیریس مینوفیکچرر اپنی انفراسٹرکچر، اپنا انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. دیکھیں، اسٹرکچرل چینجز ایک لانجیوٹی مانگتی ہیں، ایسے اسٹیبلٹی، لانجیوٹی. وہ جب آپ لائیں گے، اور پھر پاکستان کا تو سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کا اسکلڈ مین پاور نہیں ہے، بہت کم ہے. آپ نے اتنے سالوں ایجوکیشن پہ اپنی اسکل ڈیولپ کرنے میں لگایا ہی نہیں. آپ نے فری لنچز کا بات کی. فری لنچز میں آج ہی میں دیکھ رہی تھی مائیکل کوگل مین جو وڈرو ولسن سینٹر کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی ٹویٹ تھی کہ جناب لگتا ہے کہ ایران پہ بات ہوئی ہے. ایران پہ تو جب یہ گئے تھے ہمارے جنرل صاحب، تو ایران پہ تو ڈیفینیٹلی اس وقت بات ہوئی ہوگی. تو ایران پہ کوئی یہ گفتگو کروانے کا کر رہے ہیں. دیکھیں، امریکہ سے جو گفتگو ہے اس میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، اور میرے ذہن میں بھی اٹھ رہا ہے، اور آئی ایم شور کہ بہت سارے تھنکنگ پاکستانیز کے ذہن میں ہوگا کہ اس ساری ڈیولپمنٹ سے اس وقت چائنا کیا فیل کر رہا ہے. Absolutely, that was going to be my next question. دیکھیں، آپ بھاگتے بھاگتے جنرل صاحب چائنا بھی گئے ہیں، اور ان کو کہا جی واہ واہ، کیا ہماری آپ سے محبت ہے، سیکیورٹی ٹائز. دیکھیں، سیکیورٹی ٹائز آپ کی ہیں، آپ کی ڈپینڈنس ہے، آپ کی مور دین 80% آپ کے ویپنز اس وقت چائنا سے آ رہے ہیں. اس وقت کوئی اور ملک نہیں ہے جو آپ کو بیچ رہا ہے. آپ کو اس سارے کرائسس میں انڈیا کے ساتھ آپ کو جو وقتی طور پہ پش ملی، سسٹین کیا، وہ بھی آپ کو چائنا نے کیا. آپ کو انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کی، آپ کو اسپیئر سپورٹ میں کوئی دقت نہیں ہوئی، آپ ان کے جہاز اڑاتے ہیں، آپ ان کا اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں. اور چائنا جو ہے وہ امریکہ سے مختلف ہسٹوریکلی گیم کھیلتا ہے. وہ خاموشی سے بہت لانگ ٹرم، وہ لانگ ٹرم نہیں، لانگ سے لانگر ٹرم کی پلاننگ کرتے ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ محبت، پیار محبت جو ہے ان کی امریکہ سے، ان کی ضرورت ہے، چلنے دو. لیکن آئی ایم شور کہ آپ جن ایریاز میں اپنی ٹیریٹری کے لا رہے ہیں امریکہ کو، وہ ہے بلوچستان، گلگت بلتستان، کے پی. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں چائنا کا ایکٹیو انٹرسٹ ہے، اور جہاں آپ ان کو پچھلے 5-10 سالوں میں چائنا کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے. تو یا تو ایک پراکسی وار ہوگی جو کہ بٹوین چائنا اینڈ یو ایس آپ کی ٹیریٹری پہ، جس میں آپ پھر پیسے کمائیں گے. At the cost of 70,000 odd civilian losses, lives of civilians. دیکھیں، وہ تو مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا نا ہمارا. Collateral damage ہے نا، collateral damage ہے. تو وہ ہوگا، کیونکہ اگر چائنا کے ہوتے ہوئے کبھی جند اللہ، کبھی تحریک طالبان پاکستان، کبھی کوئی اٹھے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کے ہوتے ہوئے نہیں کچھ ہوگا؟ پھر آپ آفر کریں گے کہ جناب ہماری خدمت حاضر ہے، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے، جس طرح آپ نے چائنا کو کہا. اب
یہ دیکھنا ہے کہ اس صورت میں ٹرمپ کتنا خوش ہوگا. ٹرمپ از ناٹ شی جن پنگ اینڈ ٹرمپ از ناٹ دا چائنیز گورنمنٹ. جو کہ آپ کے مطلب کہ چائنیز گورنمنٹ نے بہت شک کا اظہار کیا. آپ کے جرنلسٹ گئے, آپ کے ڈیلیگیشنز گئے, ان کو کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, لیکن کوئی ایسی پالیسی کو شفٹ اپنے ہاں لے کے نہیں آئے جس میں ناراضگی کا بڑا اظہار ہو. یہ امریکہ ہے اور یہ ٹرمپ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ, جو کہ جس کا بالکل یوں کہ جس کو گلی کا غنڈا نہیں ہوتا. تو اس صورت میں یہ گیم کتنا کہاں جائے گا. آپ نے ان کے یہ جو کرپٹو والا ہے, اب دیکھیں کرپٹو کی طرف آ جائیں. کرپٹو بہت سارے ملک کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے خطے میں جس کاسٹ پہ بجلی کرپٹو مائننگ کے لیے پرووائڈ کی جا رہی, وہ تو آپ سسٹین کر ہی نہیں سکتے. آپ نے سبسڈائز بھی کر دیا. آپ کی $16-17 پر یونٹ ہے, آپ ان کو 6-7 میں بھی اگر بہت دل پہ پتھر رکھ کے دے دیں. انڈیا, بنگلہ دیش یہ $3 میں کرپٹو مائننگ کے لیے کمپنیز کو دے رہے ہیں. آپ کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. اب کہاں سے آپ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے کرپٹو مائننگ, آپ کو بہت سیریس کرپٹو مائننگ کرنے کی. لیکن آئی تھنک کہ بہت زیادہ آپ سیریس بھی نہیں ہیں. یہ تو صرف ہے کہ آپ ٹرمپ کے رائٹ سائڈ پہ رہنا چاہ رہے ہیں. اس وقت آپ کی پالیسی یہی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری ڈپلومسی جو ہے ٹیمپریریلی آف کورس, لیکن ڈپلومسی کی جسے کہتے ہیں نا کہ کامیابی اس وقت ہوتی ہے جبکہ بینیفٹس چند اوپر کے لوگوں کے بجائے نیچے عوام کو آنا شروع ہوں. جب ہمارے یہاں سسٹینیبل بھی ہو. انڈسٹریز کھلنے لگے, سسٹینیبل ہوں, تو دیکھیں وہ کہاں جاتا ہے سلسلہ. اور اٹ ریمینز ہائیلی ان لائکلی کیا جاتا ہے. اباؤٹ دا ایسپیکٹ ویئر یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ دیر مائٹ بی اے پراکسی وار ان دا کمنگ فیوچر, اور پاکستان مائٹ بی دا بیٹل گراؤنڈ اگین ان بٹوین چائنا اینڈ امیریکا. دوز آر دا ڈیز جن سے ہمیں میرا خیال ہے ڈرنا چاہیے. دوز آر دا ڈیز جن کے لیے میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو اسکیپٹیکل ہونا چاہیے اور شاید آواز بھی اٹھانی چاہیے. میم تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دس ہیز بین ون ونڈرفل ڈسکشن. گاٹ a lot of stuff جس کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, بٹ یس ڈائجسٹ کرنا ضروری بھی ہے, آئینی بھی ہے, اور شاید اب تو آگے پاکستان کے اندر انسانی بھی ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. انٹل نیکسٹ ٹائم مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.